سورۃ النور آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. سورۃ النور آیت نمبر 11. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل جاری ہے. جو مدنی زندگی کے واقعات تھے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ افک ہے. افک کہتے ہیں جھوٹ اور بہتان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزت کے بارے میں منافقین نے کوئی جھوٹ باندھا تھا جس پر قرآن کی شہادت مسلمانوں کی تائید میں نازل ہوئی اور اللہ کریم نے صحابہ اکرام کی برات نازل کی. تمام صحابہ کو اللہ کریم نے پاک فرمایا کہ کسی ایک پر بہتان لگانے والوں تمہیں جماعت صحابہ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون. تمام صحابہ پاک ہیں. منافقین کے بارے میں گزشتہ اسباق میں گزشتہ واقعات میں آپ سن چکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس قدر سرگرم رہتے تھے. مدینہ طیبہ کی فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نرمی کا پہلو تلاش کر دے کہ کم از کم یہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے یا ان کے بارے میں حتی الوسع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس و پیش سے کام لیتے. بڑی بڑی باتیں آپ خاموشی سے سن لیا کرتے. کئی عجیب عجیب جملے بولتے جن سے ایسی دل آزاری ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ان منافقوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. اور یہ اپنے کرتوتوں سے پہچانے جاتے ہیں. بار بار قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں اور ان کی شرارتیں عیاں ہو جاتی. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ افک تھا جس کے بارے میں اللہ کریم نے 18 ابتدائی آیات نازل فرما دی صحابہ اکرام کی شان میں. اور صحابہ اکرام کے لیے ان کے عظمت اور عفت کے لیے اللہ کریم نے ہر زمانہ کے مومنین کے لیے اللہ نے ان کی عزت عظمت اور عفت کے لیے یہ آیات نازل کی. اگرچہ واقعہ ایک ہوا تھا لیکن اس ایک واقعے کے سہارے اللہ کریم نے پورے مومنین کے لیے آنے والے مومنین کے لیے بھی اللہ کریم نے اس واقعے کے اندر عزت اور عفت سکھا دی کہ مومنوں کے ساتھ ہوتا تو اسی طرح رہا ہے ہر زمانے میں کہ ان کی قربانیوں کی داستان وسیع ہوتی ہے لیکن یہ مشن حق پر ڈٹ جانے کی سزا دے رہے ہوتے ہیں کفار. جبکہ مومنین ہیں کہ ان کے قدموں میں ذرا بھی لرزش نہیں آتی. یہ پھر بھی اس وقت استقامت دکھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کریم ان کو انعامات سے مالا مال کرتے ہیں. آج قدرتی ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے. ویسے بھی قربانی کے ایام ہیں اور یہ قدرتی واقعہ یہ ایسا آیا جو قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے. ذی الحج کے مہینوں میں قربانی کرنے والے مومن
وہ یہ سمجھے کہ ہم یہ تقریب کیوں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ فقط ایک تقریب ہی کی حیثیت نہیں بلکہ اس کا کوئی فلسفہ ہے جو کہ اللہ سورہ الحج میں بیان فرماتے ہیں۔ حج باقاعدہ یہ جہاد کی ٹریننگ کا نام ہے، جہاد کی تربیت کا نام ہے، اور حج کے اندر قربانی ایک بہت بڑا حصہ قرار پاتی ہے حج کے مناسک میں سے، کیونکہ اس کے اندر براہ راست خون بہانا ہوتا ہے جانوروں کا۔ تو گویا جب جہاد کے لیے پوری حج ٹریننگ ہے تو اس میں قربانی جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا سبق اور حصہ ہے۔ قربانی کے سبق سے اور حج کے سبق سے اگر غفلت ہو جائے تو پھر فلسفہ حج اور فلسفہ قربانی سمجھ نہیں آتا۔ پھر فلسفہ حج ختم ہوا تو وہ حج ایک تقریب بن جائے گی، قربانی کا فلسفہ ختم ہوا تو قربانی فقط ایک تقریب بن جائے گی، جو کہ اللہ کریم کی چاہت ہے وہ چاہت پھر پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے چلنے والے اور اللہ کے نبی کے کہنے میں پوری اطاعت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی گائے کو ذبح کیا تھا، تو وہاں قرآن پاک کا لفظ ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کیا لیکن ہماری چاہت کے مطابق نہیں۔ ہماری جو چاہت تھی کہ اس وقت جو ان کے ہاتھ سے قربانی کرائی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بیٹھ چکی ہے، کیونکہ سامری نے ان کو الہ بنا کر دیا تھا بچڑے کی شکل کو۔ گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو گے تو پتہ چلے گا یہ الہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، اس کی تقدس اور اس کی عظمت تمہارے دلوں سے نکل جائے، الوہیت تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ تو بجائے اس کے کہ اس وجہ سے وہ ذبح کر دے، مزید گائے کے لیے نشانیاں مانگنے لگ گئے کہ وہ تو بڑی منظور نظر چیز ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ مقدس شے ہوتی ہے، تو بار بار ہیلے بہانوں سے کام لیتے رہے، بالآخر ذبح تو کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلسفے سے محروم تھے، میری اطاعت کے جذبہ سے چونکہ محروم تھے نا، اس لیے قربانی کے باوجود وما كادوا يفعلون، نہ تھا کہ وہ یہ کام کر دے۔ یعنی اللہ کریم کا تبصرہ ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے کہ جو اللہ کریم کی چاہت کے خلاف کوئی عبادت کو پورا کر رہے ہوں، تقریب انشاءاللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ایسی عبادات کو پورا کرنا ہے۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ خون بہانے کا ایک پیغام ہے جس میں مومن یہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ذبح کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے کہ میں اپنے تمام تر توجہات، اپنی پوری ذات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تو ایک جانور ہے نا، میں اس جانور کے ذریعے یہ پیغام اپنے آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور اسی طرح پیش کرنا ہے، اپنی قربانی اسی طرح پیش کرنی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں چھوٹا سا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ میرے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے۔ فطر السماوات والارض، تو پھر وہ اللہ جو مجھے عبادت کا حکم دے تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو سارا کا سارا اللہ کے سپرد کروں، حنیفاً، ہر ایک سے توڑ کر ایک اللہ سے جوڑ کر رہوں گا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا ذبح کرتے ہوئے، گویا یہ پیغام یاد کروانا ہے لوگوں، ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں بنیں گے زمین پر جو معاشرہ مشرکین کا ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ بنیں گے جو معاشرہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اپنے خون تک بہانا بھی اپنے اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی باقاعدہ یہ اپنی جان کو قربان کرنے کی پریکٹس ہے، کیونکہ حج کے عمدہ افعال میں سے ایک فعل ہے۔ تو ان دنوں کے اندر یہ جذبہ اجاگر رکھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر ان 10 دنوں میں یہ جو کوئی بھی عبادت کی جائے
اکثر روایات اس بات پر ملتی ہیں، حسن درجے کی روایات ہیں کہ ان دنوں میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل بہت عمدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تکبیر و تحلیل ارشاد فرماتے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، بازاروں میں نکل جاتے اور ایک دوسرے کو تسبیح و تکبیر یاد کروایا کرتے تھے، لہذا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس طرح میں نے 2 دفعہ شروع میں اللہ اکبر پڑھا نا، بعض روایات میں 3 دفعہ بھی ہے، زیادہ رجحان 2 دفعہ کا ہے، اس لیے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کثرت سے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، 5 دن تو نماز کے بعد پڑھنا ہے نا، لیکن چلتے پھرتے کثرت سے ان دنوں میں یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو اتنی روایات آتی ہیں ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں کہ محدثین اکرام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا یہ ذو الحج کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ تو محدثین بڑا پیارا نقطہ احادیث کی عبارت کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے لحاظ سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے۔ جس طرح وہ عشرہ افضل ہے راتوں کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے یہ عشرہ افضل ہے۔ اس لیے دونوں قسم کی روایات روزوں کے متعلق بھی ملتی ہیں کہ ان 9 دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور زیادہ روایات اس بارے میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کم از کم جو عید سے 1 دن پہلے کا ہوتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ، اور یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ کریم گناہ معاف کر دیتے ہیں جو مومن روزہ رکھتا ہے۔ کیوں نہیں؟ جان قربان کرنے کی پریکٹس جو کرنی ہے اگلے دن یوم نہر کو، 10ویں کو، تو اس لیے اس سے پہلا یعنی نام ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھ کر گویا اپنی چھپی عبادات کو ظاہر کرنا ہے کہ اے میرے اللہ، کہ جس طرح قرآن پاک میں جہاد کے عنوان سے پہلے روزہ بیان ہوتا ہے اور جہاد کے عنوان کے بعد حج بیان ہوتی ہے، اسی طرح میں قربانی کی پریکٹس سے پہلے، خون بہانے کی پریکٹس سے پہلے روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یہ جہاد کے ساتھ چونکہ اتنا زیادہ قریب اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، تو اس لیے 1 دن پہلے کا روزہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ بھوکا رہنا یہ بھی جہاد کی تربیت میں سے ایک تربیت ہے، تاکہ درندگی جسم کی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کسی دوسرے کے لیے غمخواری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جان اسی لیے نچھاور کرنی ہے تاکہ اللہ کی زمین پرامن ہو جائے اور اس میں خون خوار لوگ ختم ہو جائیں، دہشت گرد لوگ ختم ہو جائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور قدرتی آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ بھی یہ بہت بڑا سبق دے گا کہ دین اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی ہے وہ پیش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لا تحسبوه شرا بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں بنا کہ سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ منافقین نے کوئی بہتان کھڑا کیا ہے۔ کوئی بہتان کیسے کھڑا کیا ہے؟ کہاں واقعہ کچھ یوں بنا کہ اللہ کے نبی کہیں سفر میں تشریف لے جاتے۔ یاد رکھیے یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں افراط و تفرید کثرت سے پایا جاتا ہے۔ افراط اتنا، تفرید اتنی کہ واقعے کے اصل خط و خال مٹ جاتے ہیں۔ اس واقعے پر خصوصی ڈاکٹریٹ جو کرواتے ہیں، تحقیق جو کرواتے ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ وہ سب سے عمدہ انداز تخریج، انداز تحقیق، ایک ایک جملے کے بارے میں ان کی وضاحت، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا گویا کہ ایک سپیشلائزیشن ہے ان کی علم حدیث کے اپنی بخاری لکھتے ہوئے کہ صحابہ کا دفاع کرنا تو اپنے کویا فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین جب صحابہ کی عزت اچھالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں یا پھر اس واقعے کا سہارا لے کر بعد کے لوگ صحابہ پر تان و تشریح کرنے لگ جائیں، تو امام بخاری خوب ایسے واقعات کی جرا تحقیق کرتے ہیں،
وہ مکمل طور پر اس کو نقد و جرا سے واقعے کو گزار کر بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے، اس لیے افراط و تفریط اس میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز گفتگو کو بعض اوقات پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جس میں نقصان ہوتا ہے کہ بعض تو اتنے افراد کا شکار ہوئے کہ واقعہ عفق کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، نعوذ باللہ، کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے، اور بعض اتنے تفرید کا شکار ہوئے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے، فلاں نے بہتان لگایا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی بہتان میں شریک ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر صحابہ پر نعوذ باللہ حد غضب جاری کرنے کی ضعیف روایات پیش کی جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ تو بیان ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ام المومنین کا دفاع نہیں بلکہ تمام صحابہ کی طرف سے دفاعی جملہ ارشاد فرمائیں گے، اولئک مبرؤون مما یقولون، صرف ایک عائشہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام صحابہ پاک ہیں۔ تو جب تو پھر اس واقعے کا سہارا لے کر بعض صحابہ پر حد قذف ہم کیوں جاری کریں، اس لیے تحقیق کے ساتھ افراط و تفرید سے پاک ہو کر اس واقعے کو پڑھنا اور سننا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے خلاصہ نقشے کے طور پر عرض کرتا ہوں، ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی عادت طیبہ تھی، کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو قرعہ ڈالتے اپنی ازواج کے نام، جو بھی جس کے نام کا قرعہ نکلتا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرعہ ڈالا تو نام نکلا ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں ساتھ ہولی وہ کسی غزوے سے واپسی پر میں کچھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ میرا کچھ زیور گر گیا، ہار گر گیا، جس کو میں ڈھونڈتی رہی تو تھوڑی دیر سی ہو گئی، اور صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت جانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ دور نکل جاتے، انتہائی پردے کی اوٹ میں بیٹھتے، تو جو صحابہ اکرام حضرت امی عائشہ کا حوض جو اونٹ پر گھر چھوٹا سا بنایا جاتا ہے اس کو جب اٹھا کر رکھا کرتے تھے، جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے وہ سارا عہدہ جو اٹھا کر رکھ دیا، کیونکہ پردے گرے ہوئے تھے، نہیں پتہ تھا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اٹھانے والے مجاہدین صحابہ اور ام المومنین فرماتی ہیں اس وقت کھانے کو ہمیں ملتا ہی کیا تھا کہ جسم بوجھل ہوتا، تو بڑا محدود غذائیں تھی ہماری، اس لیے اٹھانے والے مجاہدین کو پتہ ہی نہ چلا کہ حوض میں موجود بھی ہوں کہ نہیں ہوں، لہذا انہوں نے وہ حوض اٹھا کر اسی طرح رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ جب میں واپس آئے تو دیکھتی کیا ہوں کہ سارا قافلہ نکل چکا ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز سفر کا پتہ تھا کہ اللہ کے نبی پیچھے ایک نہ ایک قافلے کے کوئی نہ کوئی نگران جاسوس جو کہ جنگی چالوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی فنون حرب کے بڑے ماہر ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی پیچھے ضرور رکھا کرتے ہیں جو کہ واقعات کا خبر لے رہا ہوتا ہے، پیچھے سے دشمن کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، اگلا راستہ صاف کرنے کے لیے چند لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کسی بھی سفر پر نکلنے کے لیے۔ تو میں وہیں بیٹھ گئی کہ کم از کم کوئی پیچھے آنے والا مجھے دیکھ لے گا یا اللہ کے نبی مجھے وہاں گم پائیں گے تو ضرور میری تحقیق کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر واپس تشریف لائیں گے۔ تو فرماتی ہیں وہیں بیٹھے ہوئے میری آنکھ لگ گئی اور میں لیٹ گئی، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے وہ پیچھے آئے اور انہوں نے دیکھا پردہ کے نازل ہونے سے پہلے چونکہ دیکھ چکے تھے وہ پہچان گئے مجھے، تو فوراً انہوں نے انا للہ پڑھی، ان کی اس آواز پر میں جاگ گئی، انہوں نے سواری کو ساتھ بٹھا دیا اور اس کے پاؤں پر ہاتھ مارا، وہ بیٹھی تو پھر اس پر سوار کیا، تو وہ جب اٹھ کھڑی ہوئی تو صحابی مجھے لے کر چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم قافلہ میں ساتھ ملے تو تب جا کر یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ معاملہ بن چکا تھا، اگرچہ معاملہ ایک ایسا تھا، ہو جاتے ہیں بڑے بڑے واقعات گھروں کے اندر سفر کے اندر ہو جاتے ہیں، معاملہ تھا کہ بس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک آج نیا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا، لیکن کوئی نہ کوئی منافقین بھی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں عبداللہ ابن ابی اس نے بات کو ہلانا شروع کر دیا، وہاں رئیس المنافقین ایک تھا، وہ کہتا یار یہ ہوتا ہے اس طرح کیا، لوگوں کے سامنے خود نہیں کہتا تھا، لوگوں سے بلوانے کی کوشش کرتا تھا، یار یہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اسی طرح کہ ایک خامخواہ جو ہے
سفر کے خصوصی افراد میں سے ہوں اور باقاعدہ ان کی نگرانی جاری ہو اور یوں وہ پیچھے رہ جائے، یہ کوئی پلان تو نہیں لگتا کہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں پلان نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ منافق تھا نا، اور منافق کا کوئی ایک منہ نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے عجیب عجیب جملے نکالتے ہیں اگلے آدمی کو متاثر کرنے کے لیے۔ اتنا تو متاثر کرتے ہیں منافقین کہ قرآن پاک میں لفظ ہے یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ ان کی باتیں آپ کو میرے پیغمبر آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیں گے۔ تو لہذا بات چل پڑی، منافقین نے تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو آگ لگا دی، معاملہ چل پڑا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں یہ اطلاع پہنچ گئی کہ باہر تو اس قسم کی چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو گئے، جس طرح کے باوقار عفت والا آدمی پریشان ہونا ہی چاہیے۔ ام المومنین فرماتے ہیں اللہ کے نبی کچھ مجھے بدلے بدلے لگتے تھے، سفر سے واپسی پر کوئی ایسی تھکاوٹیں اور بخار بھی ہو گیا تھا کہ میں سمجھا کہ شاید میری طبیعت اسی طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل بوجھل ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اچانک سے پتہ چلا، کیسے کہ حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہاں سے بعض اوقات افراد کا شکار ہو جاتی ہیں، کچھ روایات جن کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، کہ حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چلتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے ان کے ساتھ باہر گئی تو انہیں ذرا سی ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تائس مصطح برباد ہو۔ میں حیران ہو گئی کیا جملہ بول رہی ہیں، اگرچہ آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی کی تو بڑی شان ہے، آپ ان کو یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ غصہ میں تھی اپنے بیٹے پر، تو فرمانے لگی تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کس قسم کی باہر باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے کہ بھئی مصطح کو پھر کیا ہوا، باہر جو باتیں ہو رہی ہیں کیا مصطح ان کے ساتھ ملوث ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دفاع صحیح طریقے سے نہ کر سکے، منافقوں کو مارا کیوں نہیں، ان کا علاج کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ جملہ اس کے سامنے آیا، وہ تو گویا ہمارے گھر کا بندہ ہے، وہ اتنے قریبی تعلقات تھے نا، تو اس لیے تو یہاں پر کافی جو ہے افراد تفرید پایا جاتا ہے۔ خامخواہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوث کرنے کے لیے اس جملے کے خد و خال کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہوئی کہ باہر یہ چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، باہر تو یہ حالات ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہیں بس جہاں تھی میں وہیں ٹھہر گئی، بس میرا قدم نہیں اٹھتا، میں واپس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی میرے پاس، میں نے اجازت مانگ لی کہ امی ابو کے پاس چلے جاؤں، تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جلدی سے میں آپ اپنے والدین کے گھر آئی، آتے ہی میں نے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور وہ بھی اٹھ کر رونے لگ گئی، میں بھی رو رہی تھی، یہ باہر واقعی اسی طرح بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں ہو رہی، پریشان نہ ہو، جب کوئی عورت اسی طرح باوقار اور عظمت والی ہو، شوہر اسے چاہتا ہو اور ان کے شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو دشمن ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے والے۔ بس پھر یہ جملہ بھی سننے کی دیر تھی، اس کا مطلب ہے معاملہ یہاں تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگی کہ میں تو رات کی نیندیں بھی ختم، آنکھوں کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، صبح جب اٹھتی تو اسی حالت میں روتے روتے، کیونکہ رات ساری رات اسی طرح روتے گزرتی، دعاؤں میں گزرتی، التجاؤں میں گزرتی، حتیٰ کہ بعض روایات میں 1 مہینہ یا کم و بیش اسی حالات کو گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر منافقین کے ہاتھوں اتنے پریشان ہو چکے، آپ ایک صحابی سے مشورہ کر دیں۔ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ان سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی سبحانک ھذا بہتان عظیم، جس طرح ہمیں اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے نا، اسی طرح آپ کی عزت کی تطہیر پر بھی ہمیں یقین ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ بڑا خوبصورت تھا، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہی آیات بیانی بعد میں تطہیر کے طور پر اللہ کریم نے نازل کر دی قرآن پاک کے اندر۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی کو کچھ تسلی ہے۔ پھر محفل میں گئے، وہاں پر آپ نے فرمایا لوگو واللہ ما علمت فیہا الا خیرا، اپنے گھر کے بارے میں مجھے سوائے اچھائی کے اور کچھ معلوم نہیں،
کیونکہ یہ تو وہ بستر ہے، کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں جہاں وہی آتی ہے تو وہ بستر عائشہ کا ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے اپنے گھر کے بارے میں خوب پتا ہے، ان سے میری کون جان چھڑائے گا؟ تو صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، ہمیں اس بے ایمان کا پتہ ہے، اس کا سر اڑا دیتے ہیں جس نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے، خواہ اسی کی مشہور کردہ پاتے ہیں۔ انہی کے خاندان کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اس کا سر میں اڑاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کچھ جملوں میں افراط و تفریط ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حمیت قومیہ جہالت والے جاگ نہ جائے کسی کو، اگر مارنا ہوگا تو اسے میں ماروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا جو بھی مارے اس میں کیا ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے اس کو مارنے کے لیے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ قریب تھا کہ منافقین کوئی اور رخنہ نہ ڈال دیتے، اللہ کے نبی نے محفل پاک سے محفل کو برخاست کر دیا، کہا اس معاملے کو یہی رہنے دو۔ اور بعد میں آپ نے گھر والی عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی خادمہ تھی، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی یہ عورتیں جس کو جو بکری کی شرارتوں سے واقف نہیں ہے، آٹا گونتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگ جائے یا سو جائے تو بکری اگر آٹا کھا جاتی ہے، جس کو ان باتوں کا پتہ نہ ہو تو وہ یارانوں کی باتوں سے واقف ہوں گی۔ المؤمنات الغافلہ، یہ تو بدماش عورتوں کا کام ہے، شریف عورتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ الغافلہ جو یارانوں سے غافل ہیں، اللہ کے نبی یہ پاک دامن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رہی، لیکن عالم الغیب ذات تو اللہ کی ہے نا، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، آپ حضرت امی عائشہ والدین کے گھر گئی تھی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں بیٹھے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ وہ اواخر چل رہا تھا جب آنسو بھی تھے کہ خشک ہو چکے تھے، جب نیندیں پریشان کر چکی تھی، جب طبیعت مزید بگڑ چکی تھی، دفاع کرنے والا اب اس زمین پر اور کوئی نہیں بچا تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں آہو غاریاں اللہ کے سامنے جاری نہیں۔ پھر اللہ کریم نے بھی عجیب فیصلے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تیرے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں وہ بہت بہتر ہے، لیکن عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اگر کوئی ایسی غلطی ہے صحیح جس کا مجھے علم نہیں تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ کریم تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ فاستغفر اللہ، اگر کوئی یہ قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کا دل دکھایا جا رہا ہے، قانونی تقاضے جو ایک قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المجاہدین بھی ہیں، نبی المرسلین بھی ہیں، امت کے امام بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، تو قانونی تقاضے تو پورے کرنے تھے نا۔ تو فرماتے ہیں بس یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کی دیر تھی کہ فق ہو گئی، اب کوئی سانس نہیں تھا کہ باہر نکلتا۔ ہمت کر کے اپنی ابو کو عرض کی ابو جی آپ تو کچھ فرمائیں، تو فرمانے لگے اے میرا بیٹا یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں کچھ کیا کہوں اور کچھ کیا نہ کہوں مجھے کوئی پتہ نہیں، یہاں کیا بولنا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی امی سے درخواست کی، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ بھی فرمانے لگی واللہ ما علمت ما اقول وما لا اقول، مجھے نہیں پتا دربار رسالت میں اب اس مطابق کون سا ادب کا جملہ بولنا ہے اور کون سا نہیں بولنا، یہ بہت بڑا مقام آ چکا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ فرماتی ہیں پھر روتے ہوئے ہمت بدی تو میں نے صرف یہی الفاظ کہے کہ میں اس وقت فرد غم میں وہی جملہ بول سکتی ہوں جو شدت غم میں حضرت یوسف کے ابا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں فرد غم میں مجھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، کیا کہا کہ جب کوئی سہارا زمین پر نہ رہا نا تو انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی کمزوریوں کی شکایت اللہ کے سامنے تو کر سکتی ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہی جملہ کہا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک سے وحی کے آثار شروع ہو گئے، روزانہ وحی کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھتے نا وہ آثار نظر آنے لگ گئے۔
چہرہ مبارک نیچے ہو گیا، پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگ گیا، جتنی سخت سردی ہو وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا، اللہ کے نبی کے پیشانی مبارک سے پسینہ گرنے لگ جاتا، یہ نشانی ہوتی کہ وحی آ رہی ہے۔ تو ہم سارے سہم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا فَاسْتَبْشِرِي يَا عائشہ، اے عائشہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عادتیں، گندی عورتیں یہ گندے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ پاکیزہ لوگوں کے لیے تو پاکیزہ عادات اور پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ پاکیزہ ہیں، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ تو پھر اس موقع پر اللہ کریم نے کچھ سرزنش بھی ان لوگوں کے لیے نازل کی جو کسی بھی وقت زمانہ اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف کہیں بھی چالیں کسی قسم کی چلتے ہیں، تو اللہ کریم نے اس واقعے کے سہارے بہت بڑے بڑے قوانین ارشاد فرما دیے، تہذیب الاخلاق کے قوانین سکھائے مومنوں کو۔ اس کا مکمل سبق تو دور تفسیر کے نشست میں ہوتا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ذائقہ یہاں بھی دے دیجیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بے شک وہ لوگ جو لاتے ہیں بہتان، چھوٹا جھوٹ نہیں بڑا جھوٹ، بڑے جھوٹ کو بہتان کہتے ہیں۔ عصبۃ منکم، تمہیں اپنے غیر سے ڈر نہیں کرنا، غیر اگر جھوٹ بولے گا تو صرف جھوٹ بولے گا، اپنے اگر جھوٹ بولیں گے تو صرف جھوٹ نہیں ہوگا، بہت بڑا بہتان بنا کر لائیں گے، کیونکہ اپنوں کو تو پتہ ہے نا کہ اپنوں کو زیر کرنے کے لیے چھوٹے موٹے ہتھیار کام نہیں کرتے، بڑی بڑی پلاننگ کام کرتی ہے۔ اس لیے اگر تمہارے اندر سے اگر کسی نے کوئی شرارت کی نا، سب سے پہلی نشانی ہوگی بہت بڑا وہ پلان ہوگا۔ جب پلان تمہارے خلاف بہت بڑا ہو تو سمجھ لینا یہ اپنے لوگوں کے کرتوت کہیں سے شروع ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی شرارتیں شروع ہیں، ورنہ غیر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح کہ سریکی کی کہاوت بھی مشہور ہے، کلہاڑوں کو، درختوں کو کسی نے کہا تمہیں کلہاڑے کاٹ گئے، انہوں نے کہا جی کلہاڑے کیا کاٹ سکتے ہیں، اپنے منجھے بیچے ہیں، اپنی لکڑی اندر نہ ہوتی نا تو یہ کلہاڑوں کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں کاٹ سکتے۔ تو فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لے کر آئے ہیں پوری پلاننگ تمہارے اندر میں وہ لوگ ہیں۔ مومن کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مومن کی زندگی تو پریشانیوں سے پاک زندگی ہوتی ہے، مومن کو تو اللہ آسانیاں اور فراوانیاں دیتے ہیں، جس طرح کہ قرآن میں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو متقی ہوتا ہے اس کے معاملے آسان ہوتے ہیں، اس کی زندگی مشکل نہیں۔ واللہ یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ فرمایا اگر کوئی تکلیف مومن پر آ جاتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ کوئی اگلا درجہ بڑا ملنے والا ہے۔ تو فرمایا پیارے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں رکھ کر اللہ نے ان کی تربیت کروائی کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنانا تھا، ڈگری جو اعلیٰ عطا کرنی تھی۔ فرمایا لہذا تم پریشان نہ ہونا کہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑے جھوٹ اور پلاننگ یہ کیوں چل جاتی ہے۔ تو فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، یہ اپنے بارے میں اس کو برا نہ سمجھنا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ یہ منافقوں نے اگر ایک الزام لگایا ہے، منافقوں نے اگر
ایک جھوٹ اور ایک بہتان لگایا ہے، اور ایک صحابیہ پر، ایک صدیقہ کائنات پر، تو تمہارے لیے یہ برا نہیں بلکہ اللہ نے اس ایک واقعے کی وجہ سے تمام صحابہ کی شان نازل کر دی۔ بہتر ہوا کہ نہ ہوا؟ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، تمہارے حق میں بڑا بہتر ثابت ہوگا۔ رہی وہ بات جنہوں نے شرارت کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو رہا ہے، نہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ تفاسیر کے اندر، اردو تفاسیروں اپنوں کی، پرانے کی، یا بعض عربی تفاسیر میں یہاں پر آپ چند صحابہ کے نام دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ کچھ صحابہ ملوث ہو گئے تھے، 3 صحابہ کے نام ملتے ہیں، لیکن ان روایات کے عدم حجت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ 3 صحابہ کے نام لینے میں متفق نہیں کہ کون سے صحابی تھے جن پر یہ حد قذف اور بہتان کی حد جاری کرنی ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل کہ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ ڈاکٹریٹ کرواتے ہیں نا اس واقعے کی، جلد 2 کے اندر بخاری شریف کے اندر، تو وہاں پر واقع اف کے اندر عجیب انداز میں ان کا طرز بیان ہے، طرز تکلم ہے، وہاں سے بھی بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ کم از کم صحابہ ملوث نہیں ہیں۔ اگر کسی سے ایسا بیان ہو چکا ہے، یا واقعات کے سہارے یا تفاسیر کے سہارے کسی نے بیان کیا بھی ہے، استغفار کر لینا کافی ہے، ورنہ صحابہ پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا واقعہ جو صحابہ کی تنہید کے لیے نازل ہو، وہ صحابہ کو تلویث کر دے، صحابہ کو ملوث کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس بندے نے بھی گناہ کمایا ہے، ہر اس کو وہی بوجھ ملے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اس واقعے کا اصل سرغنہ ہے اس کے لیے تو عذاب ہوگا بہت بڑا، بہت بڑا اس کو عذاب ملے گا جو بھی اس کا سرغنہ بنا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جیسے ہی تم سنتے ہو ایسی باتوں کو، جب تم نے سنا ایک امی عائشہ پر بہتان لگ رہا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں تم نے اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے مومنوں کے بارے میں کیوں نہیں تم نے اچھا گمان رکھا؟ وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے؟ کیوں نہیں کہا اچھا گمان تم نے کیوں نہیں رکھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے برا گمان رکھا تھا، عین ممکن ہے کہ شدت پریشانی میں آ کر سہم کر بیٹھ گئے ہوں، دفاع نہ کر سکے ہوں، ملوث بھی نہ ہوئے ہوں، اور دفاع کا حق بھی پورا ادا نہ کر سکے ہوں، فرط غم میں، پریشانی کی شدت میں آ کر، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے پریشان ہو گئے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ۔ اگلی آیت دیکھیے، ایک آیت چھوڑ کر، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جب تم اسے اپنی زبانوں پر اونڈیل رہے تھے، ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر ایسے جملے تم ڈال رہے ہوتے ہو، بعض اوقات اپنے مومنوں کے بارے میں تم سمجھتے ہو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہوتا ہے۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور کہہ رہے تھے تم اپنی زبانوں سے ایسے جملے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کی تمہارے پاس کوئی قطعی یقینی دلیل نہیں تھی، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے، مومن کے خلاف بولنے کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
یہ بات تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہماری تو یہ طاقت نہیں اس جملے کے بارے میں ہم کچھ بول سکیں، اس واقعے کے بارے میں ہم کچھ بول سکیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی تردید و تصدیق کی چیز نہیں تھی، کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے نا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا۔ ہوشیار ہوا کرو، یوں نہ کیا کرو کہ کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، منافق تمہیں پریشان کرتے ہیں اور تم پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہ حق کے دفاع پورا استعمال کیا کرو اور کہا کرو سبحانک ھذا بہتان عظیم، شریکوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنے آپ کو عیبوں سے پاک تو نہیں سمجھتے، عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، لیکن مومن کے بارے میں بے دلیل گفتگو کرنا ھذا بہتان عظیم، یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس پر آپ بہتان لگا رہے ہیں یہ کوئی وحدہ لا شریک ہے، نہ وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرح یہ عیبوں سے پاک ہے، یہ بھی نہیں کہتے، لیکن کسی کے خلاف بغیر دلیل کے گفتگو کرنے کا نام بھی ہم بہتان رکھتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کتنے پکے پکے جملے اللہ کریم صحابہ اکرام کو سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ اب آ جائیے آیت نمبر 26 پر، وہاں جو آیت جس کو اعلان برات کہتے ہیں، اس آیت کو کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بری عادتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد اور بری عادتوں کے لیے، بری عادتیں برے لوگوں کے لیے بنی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کریم نے بات مردوں کی شروع فرمائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بری برائیاں یہ برے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور برے لوگ برائیوں کے لیے ہی، خباثتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ایسے ممسوخ فطرت ہوتے ہیں، ان کی فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ اچھائیاں انہیں اچھی نہیں لگتی، برائیوں میں وہ بڑھ بڑھ کر قدم آگے بڑھاتے ہیں، ان کی فطرت جو مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ الخبیثات، چونکہ قرآن کا لفظ ہے نا، اس کی وسعت ہم محدود نہیں کر سکتے، عین ممکن ہے الخبیثات سے مراد النساء الخبیثات ہوں، العادات الخبیثات ہوں، الاوصاف الخبیثات ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا وسعت کے مطابق کہ اگر یہاں سے مراد عورتیں ہیں نا تو پھر بھی تطہیر کے لیے آیت گواہی ہے، الخبیثات للخبیثین۔ یہ جو گندی عورتیں ہیں نا، یہ حقدار تو گندے مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ نفی لیاقت کس کو کہتے ہیں، یعنی لائق تو یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، لائق تو اسی طرح ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اللہ کریم نے پاک آدمی اس لائق نہیں سمجھے کہ نعوذ باللہ بستر پر کوئی گندی عورت کو اللہ لے کر آئے؟ کیا جملہ بول رہے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امی عائشہ کی عزت پر بات کرنا اس بات کی اعلان ہے کہ تم میرے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، تم میرے نبی کے عظمت کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اللہ ان کے بستر پر کوئی اچھی عورت نہیں لا سکتا کیا؟ تو فرمایا الطیبات، یہ مبالغہ ہوتا ہے اسلوب بیان کے اندر، کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ اس اسلوب کو اللہ کریم نے اختیار فرمایا۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ عادتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ عادتیں پاکیزہ لوگ اپناتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے، خبیث لوگ خبیث عادات اپناتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے، اللہ باللہ۔ لہذا پاکیزہ آدمی کو پاکیزہ چیزوں میں سکون ملتا ہے۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ عادتوں کے لائق ہیں،
پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں، پاکیزہ عادتوں کے لائق ہیں، لہذا میرے نبی کی ایک ایک عادت مبارکہ سنت بنتی جا رہی ہے، اور میرے نبی کے گھر میں رہنے والی ایک ایک عورت طیبہ بنتی جا رہی ہے۔ الطیبون للطیبات، یہ کسی بھی صحابی پر جملہ بول لیں، کسی بھی صحابی پر جملہ بول لیں، میں اللہ کا اعلان ہے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ ایک عائشہ نہیں بلکہ ہر پاک ان بری عادات سے صاف ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جن بری باتوں کو یہ منافق اپنے زبانوں پر لے رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اگر ان کے اسلام سے پہلے کوئی غلطیاں تھیں اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ پہلے اس موجودہ زمانے سے پہلے اگر کوئی کمزوریاں تھیں تو اللہ ان کو پہلے سے معاف کر چکا ہے، اور مستقبل کے لیے رزق کریم، اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی بنا رکھی ہے۔ جس کا ماضی پاک ہو جائے، جس کا مستقبل منتظر ہو پاکیوں کا، تو اس کا حال کیسے پلید ہو سکتا ہے؟ اس کا حال بھی بڑا پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، قربانیوں کی داستان ہے واقع عفت، لیکن اس کے بعد جو انعامات ہیں رہتی دنیا تک قرآن پاک کے ان الفاظ کی تلاوتیں ہوتی رہے گی، اور شان صحابہ اور شان مومنین کے اعلانات ہوتے رہیں گے۔ اس لیے تو اس سورت کا نام ہے سورہ النور۔ سورہ النور کا معنی روشن۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے اندر اپنے خوبصورت احکام، خوبصورت اقوال، خوبصورت آیات اللہ نازل کر کے زمین و آسمان کو مزین کر دیتا ہے۔ مومن کے چراغ کو بھوکوں سے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جس چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہے وہ روشن کر کے رہے گا، روشن ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔